امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو کیا یہ جملہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کفر ہے یا نہیں ہے؟ اس جملے کو کہنے پر بندہ گناہگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بہت اہم ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ہمارے یہاں جملہ تقریباً بعض اوقات اکثر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو یہ جملہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جملہ بولنا، یہ الفاظ استعمال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اس کے بولنے پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس جملے کے کہنے پر نہ تو بندہ وہ کفر میں مبتلا ہوتا ہے اور نہ ہی بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ یہ جملہ اگر کوئی کہہ لیتا ہے، ادا کر لیتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ عموماً اس جملے سے کہنے کی جو مراد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس سے مراد ہی یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کی دعا دیر سے قبول فرماتا ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن بندہ جب بعد میں اس دعا کی قبولیت کو پاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی دعا رد نہیں کی گئی۔ اسی طرح مزید بھی کئی مختلف اعتبار سے اس جملے کی درست تعبیر ممکن ہے۔ جیسا کہ بعض دفعہ بندہ وہ دعا کرتا ہے، دعا کی بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں تھوڑے عرصے کے بعد، بعض دعائیں وہ 1 سال بھی لگ جاتا ہے، بعض دعاؤں کو قبول ہونے میں 2 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن وہ دعا قبول ضرور ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں نے دعا کی ہے، پتہ نہیں ابھی تک قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں میں نے کون سے گناہ کر لیے جو میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں پریشانیوں میں مبتلا ہی ہوتا جا رہا ہوں۔ دیکھیں، بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ضرور ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی وہ مانگ کر رہا ہے، جس چیز کو وہ طلب کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت اس کے حق میں نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ دعا بعض دفعہ 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، 1 سال بعد وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں غلط تھا جو اس وقت جلد بازی کر رہا تھا۔ تو اس لیے جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے، جائز ہو، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے قبولیت میں بعض دفعہ دیر لگ جاتا ہے، 1 ماہ بھی بعض دفعہ لگ جاتا ہے، 2 ماہ کے بعد وہ دعا قبول ہوتی ہے، 3 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، سال بھی لگ جاتا ہے، کیونکہ جس وقت وہ چیز اس بندے کے حق میں جو دعا مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، تب جا کر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مبالغے کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر، حالانکہ اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، تو کیا وہ معاذ اللہ اپنے بندوں کا برا چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اور ایک مسلمان کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی برا سوچے۔ بس ہمیں وہ اللہ کی ذات کے لیے ہمیشہ اچھا ظن ہی رکھنا چاہیے۔ بلکہ علماء نے لکھا بھی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیسا ظن قائم کرتا ہے، جیسی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، وہ اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی پاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگے تو ہمیشہ عقیدہ یہی ہو اور یہی امید ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بہت نوازے گا اگر میرے حق میں بہتر ہوا۔ چونکہ بعض روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب کل بروز قیامت لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، تو جو دعائیں وہ دنیا میں رہ کے مانگا کرتا تھا اور جو دنیا میں قبول نہ ہوئیں، چونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کرتا ہے، اس کی وہ دعا جو وہ مانگ کر رہا ہے، جو طلب کر رہا ہے، وہ چیز اسے دنیا میں دے دی جاتی ہے، دنیا میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن بعض دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ تو جب بندے کا دنیا سے انتقال ہوگا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان دعاؤں کا صلہ دے گا جو دنیا میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں،
تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ کاش یا مالک و مولا وہ جو دنیا میں دعائیں قبول ہوئی تھیں ان میں سے ایک بھی دعا میری قبول نہ ہوئی ہوتی، بلکہ ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی، آج مجھے ان دعاؤں کا صلہ دیا جاتا۔ تو یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دنیا میں وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، اور کل بروز قیامت اللہ پاک ان دعاؤں کا صلہ اس بندے کو جب دے گا وہ تمنا کرے گا اور خواہش کرے گا کاش دنیا میں رہ کر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، مراد یہی ہے کہ جب جس وقت جو بندہ مانگ رہا ہے، جو چیز طلب کر رہا ہے، وہ اس کے حق میں بہتر ہوگی، تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک عموماً دنیاوی مثال کو ہی اگر لے لیا جائے، بیٹا بعض دفعہ جو ہے وہ کچھ ایسی چیز کو طلب کر رہا ہوتا ہے باپ سے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، حالانکہ اصرار بھی کرتا ہے، ضد بھی کرتا ہے، لیکن باپ اسے لے کر نہیں دیتا۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، وہ چونکہ سمجھتا ہے جو چیز یہ مانگ رہا ہے اگر میں ابھی اس وقت اس کو لے کر دوں گا تو اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، اس کی جو ہے وہ اس کا جو بچپن ہے وہ تباہ ہو جائے گا، یہ پڑھائی میں آگے نہیں بڑھ سکے گا، دنیا میں ترقی نہیں کر سکے گا۔ جب دنیا داری کے لحاظ سے اگر دیکھے باپ بیٹا وہ چیز مانگ رہا ہو جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو، اس وقت جس وقت وہ مانگ رہا ہے تو اس وقت بیٹا رو بھی رہا ہے، ضد بھی کر رہا ہے، اصرار بھی کر رہا ہے، حالانکہ باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن باپ کو اب اس کا مستقبل نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ چیز میں اس کو لے کے دیتا ہوں تو اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ جب وہ موقع محل آئے گا، جب وہ لمحہ آئے گا جب یہ چیز جو مانگ رہا ہے اس وقت یہ بہتر ہوگی اس کے حق میں، تب میں اس کو لے کر دوں گا۔ اگر دنیا داری کے لحاظ سے بھی اگر بندہ دیکھے تو جو بیٹا چیز باپ سے مانگ رہا ہے، جس وقت مانگ رہا ہے اس وقت اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، آنے والے اوقات میں وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوگی، وہ اس کو لے کر دے دے گا۔ تو اسی طرح جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ چیز مانگ رہا ہے، حالانکہ بندہ تو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، دلوں کا حوال بھی جانتا ہے، آنے والا وقت بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں جانتا ہے، تو جو چیز بعض دفعہ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، آنے والے اوقات میں وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ دعا کے قبول ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بندہ اس کا مستحق بن جاتا ہے، اس کے قابل ہو جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا جامہ وہ دعا پہنتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر دعا قبول ہونے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے یا دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو بجائے معاذ اللہ شکوے شکایت کرنے کے اللہ کی رضا پہ راضی رہیں دے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اس کے خالق نہیں ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ اب اس نے ہمیں جب پیدا کیا جو ہمارے حق میں بہتر تھا ہمیں نواز دیا، بس بندہ اتنا ہی جو ہے وہ ذہن بنا لے، مائنڈ بنا لے، یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ تبارک و تعالی جس حال میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے مجھے اسی حال میں رہنا چاہیے، مجھے جو ہے وہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رضا میں میری ہی رضا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے غریب گھرانے میں پیدا کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں میری بہتری ہو، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے امیر بنا دیا ہے، میرے بھائی کو جو ہے وہ غریب بنا دیا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ پتہ نہیں میرے اندر جو ہے وہ کیا ایسی خاصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ یہ کرم فرما دیا، میرے گناہوں کے باوجود گناہ بھی کر رہا ہوں، رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، اس کے باوجود اللہ نے نوازا ہے، تو بجائے جو ہے وہ غرور کرنے تکبر کرنے کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا جائے کہ یا مالک و مولا جو تو نے مجھے نوازا ہے، تو نے جو مجھے عطا کیا ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا مالک و مولا مجھے ہمیشہ اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لے، خدا کی قسم یہ دنیا کی پریشانیاں یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گی جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا شروع کر دے گا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا شروع ہو جائے کہ اللہ کی رضا میں میری رضا ہے، خدا کی قسم دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ خوش رہنے والے بن جائیں گے۔ جب آپ کا یہ مائنڈ بن جائے گا، جب آپ کی یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے ہر حال میں
اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ پریشانی آئے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، خوشی آئے تو اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔